ایک شخص نے ایک فیکٹری بنائی اور اس فیکٹری میں کام کرنے کے لیے کئی لوگ بھی رکھے۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا اپنی فیکٹری کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اس کی فیکٹری نے اتنی ترقی پائی کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے کمپنی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پوری انڈسٹری بن گئی۔ لوگوں کا شمار بڑھتا گیا اور اس کی آمدن بھی۔ وہ بہت خوش تھا اور اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی بہت خوش تھے کیونکہ انہیں بھی اچھی خاصی آمدن ملا کرتی تھی۔ بہت اچھا دور تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک طوفان برپا ہو گیا اور اس کی فیکٹری میں آگ لگی۔ اس کی فیکٹری میں آگ کیا لگی کہ وہ اپنی ہمت تک ہار گیا۔ 60 سے 70 لاکھ کا قرضہ دار ہو گیا۔ جو ملازمین اس کے پاس کام کیا کرتے تھے وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پہلی اور آخری بار بھی نوکری ادھر ہی کریں گے، لیکن وہ لوگ بھی چلے گئے۔ اسے اس کے رشتہ دار چھوٹ گئے، جنہوں نے قرضہ دیا تھا وہ اسے دن بدن تانے دیا کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے پیسے واپس کرو۔ وہ ہمت ہارتا جا رہا تھا دن بدن، وہ اپنی امید کھوتا جا رہا تھا دن بدن۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں خودکشی کر لوں، ان معاملات سے کہیں دور چلا جاؤں۔ وہ ریلوے اسٹیشن پہنچا اور ٹریک پہ جا کے بیٹھ گیا۔ وہ ٹرین کا انتظار کر رہا تھا کہ جیسے ہی ٹرین آئے گی میں پٹری پر لیٹ کے اپنی جان دے دوں گا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس کی زندگی، اس میں خود اعتمادی، جو اس کی امیدیں وابستہ کر دے گا۔ وہ وہاں پہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک سے تھوڑی بڑی عمر کا شخص اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ اس نے کہا، بھائی تم پریشان کیوں؟ وہ اسے کہنے لگ گیا کہ میں کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، تم چلے جاؤ جو بھی ہو۔ اس نے کہا، بھائی بتاؤ تو صحیح تم پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا، چلے جاؤ، میرا دل نہیں کر رہا کسی سے بات کرنے کو۔ خیر بہت غصے میں تھا وہ اور اپنی جان دینا چاہتا تھا، مایوس تھا، نا امید تھا۔ اس نے تیسری بار کہا، مجھے اپنی پریشانی بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کا حل میرے پاس ہو۔ اس نے کہا، کیا تم میرے 60 سے 70 لاکھ روپے دے سکتے ہو؟ میں قرضہ دار ہوں 60 سے 70 لاکھ روپے کا، کیا تم وہ ادا کر سکتے ہو؟ تو اگلا شخص مسکرانے لگ گیا اور اس نے کہا، بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے میں 60 سے 70 لاکھ کا تمہیں ابھی چیک دیتا ہوں۔ اس نے وہی چیک بک نکالی، بال پین نکالا اور 60 سے 70 لاکھ کا چیک اس کے ہاتھ میں تھما کر کہا، یہ لو۔ دوسرے شخص نے کہا، میں یہ کیسے پیسے لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا، رکھ لو، میں 3 سالوں بعد تمہیں یہی ملوں گا، اگر تمہارے پاس پیسے ہوئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوئے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تم سے پیسے نہیں مانگوں گا۔ خیر اسے تھوڑا اطمینان ہوا کہ خیر اب میرے پاس اتنے تو پیسے آ گئے ہیں کہ میں قرضہ ادا کر سکتا ہوں۔ وہ گھر آیا، گھر آتے ہوئے رستے میں وہ یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص کتنا اچھا تھا، وہ تو میرے لیے فرشتہ صرف ثابت ہوا۔ اب اس نے گھر آئے اور اس نے گھر آ کے اپنی بیگم کو پیسے تھمائے اور کہا کہ میں اسے ابھی ڈپازٹ کرواتا ہوں، لیکن اچانک اس نے شیشے میں دیکھا تو اسے وہ شخص بھی یاد آیا اور اپنا چہرہ بھی نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ ایک وہ شخص، ایک اجنبی شخص جسے مجھ پر اتنا اعتماد ہے کہ اس نے 60 سے 70 لاکھ روپے ایسے ہی دے دیے، اور میں جو خود پر اعتماد ہی نہیں کر پا رہا کہ میں وہ فیکٹری، وہ کمپنی، وہ انڈسٹری دوبارہ سے بنا سکتا ہوں۔ اس نے کہا، بیگم یہ تم اپنے پاس چیک رکھو اور 3 سال بعد میں تم سے ایسے ہی لوں گا۔ اس نے خیر ان لوگوں کو کال کی جن لوگوں سے اس نے پیسے لیے ہوئے تھے، ان لوگوں کو بلا کر انہیں اطمینان دلایا، انہیں حوصلہ دلایا کہ میں آپ لوگوں کے پیسے چند ہی سالوں میں لوٹا دوں گا، بس مجھے تھوڑی سی میرے حالات خراب ہیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، میں دن رات محنت کر کر آپ لوگ کے پیسے لوٹا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ خیر وہ شخص مطمئن ہو گئے اسے دن رات محنت کی، مارکیٹ گھوما، کئی طرح کی جاب کی، اور ایک دن ایسا ہوا اس نے بہت جلد ہی فیکٹری بنا لی اور فیکٹری کو ایک کمپنی میں بھی کنورٹ کر دیا۔ اب خیر 3 سال اسی کشمکش میں گزر گئے۔ اب 3 سال کا وہی دن آ گیا جس دن اس نے اس انسان سے ملنا تھا، جس انسان نے اسے 70 لاکھ دن کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، وہ دن آ گیا۔ اس نے اپنی بیگم سے چیک پکڑا اور ریلوے اسٹیشن کی ٹریک پہ جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر وہاں پہ بیٹھا رہا، دن سے رات ہو گئی لیکن اسے وہ شخص نظر نہیں آیا۔ اچانک وہ وہاں سے اٹھنے لگا تو اسے وہ شخص نظر آیا
वो बहुत खुश था कि वो उसे अपनी ज़िंदगी के उसे 3 सालों के सफ़र के बारे में उसे बताएगा और वो अगला इंसान सुनकर भी कितना खुश होगा। खैर, उसके इंतज़ार के लम्हे ख़त्म हो गए। वो शख्स दूर से करीब आता दिखाई दिया और वो उसकी तरफ बढ़ने लग गया। अचानक से एम्बुलेंस आई और 2-3 लोगों ने उसे पकड़कर एम्बुलेंस में डाल दिया। वो शख्स बहुत परेशान हुआ और भागकर गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और शोर करने लग गया कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम लोग नहीं जानते हो ये शहर का सबसे अमीर इंसान है? वो कहता, क्या कह रहे हो भाई, साइड पे हट जाओ। एम्बुलेंस वाले ने कहा, उसने कहा कि ये शख्स बहुत अच्छा है, ये तो फरिश्ता सिर्फ इंसान है, इसका कसूर क्या है, इसे बताओ तो सही। उस शख्स ने कहा कि तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो? उस शख्स ने कहा कि ये इतना अच्छा इंसान है कि इसने मुझे 70 लाख का चेक दिया हुआ है। एम्बुलेंस वाला हंसने लग गया। उसने कहा, ये शख्स तो पागल है और पागल खाने से हमेशा भाग जाता है और ऐसे ही लोगों में चेक बांटने लग जाता है। वो शख्स वहीं पे खड़ा रहा और 5 मिनट वहीं पे खड़ा रहा और सोचता रहा कि क्या मैं 3 सालों से एक पागल शख्स की बात पे था और वो अगर मैं 3 साल पहले वो चेक खोल के डिपॉजिट करवाने जाता और ना डिपॉजिट होता तो क्या बनता? मैं तो खुदकुशी कर लेता और अब जिंदगी मेरी कहाँ से कहाँ होती। तो वो शख्स वहीं पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कहता है कि देखो, एक पागल शख्स ने एक इंसान की जान बचाई। वो शख्स जॉन स्मिथ था, जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी उस शख्स को हमेशा याद रखा। उस शख्स को हमेशा वो दुआएं देता है क्योंकि वो शख्स ने उसे वो उम्मीद दी थी जो उम्मीद उसे खुद में नजर नहीं आई थी। वो उम्मीद जो वो खो चुका था, वो उम्मीद जो लोगों ने उसे छीन ली थी। ब्रिटिश जॉन स्मिथ, जिसकी मार्बल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इंसान अगर खुद पर भरोसा करे ना तो वो क्या से क्या नहीं हो सकता। अगर उसे खुद पर यकीन हो और वो सहारे ना ढूंढे तो वो ऐसा मुकाम हासिल कर सकता है, वो इतनी कामयाबी हासिल कर सकता है जितनी कामयाबी वो लोगों की सपोर्ट के बगैर हासिल कर सकता है। अगर इंसान को सपोर्ट नहीं मिलती, अगर इंसान को कहीं से हौसला नहीं मिलता तो वो टूट जाता है। उसे खुद पर यकीन नहीं, क्या इंसान अगर खुद पर यकीन करे तो क्या से क्या नहीं हो सकता। वो एक यकीन ही तो था जो उस पागल इंसान ने जॉन स्मिथ को दिया था। तो वही यकीन हमें खुद पे करना है, सहारों को नहीं ढूंढना, बल्कि अपना यकीन, अपना भरोसा खुद पे डालना है कि हम जो है वो सबसे बेहतर हैं। हम अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं। हमने जो खोया है हम वो पा भी खुद सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही जिंदगी है। खुद पे भरोसा रखें कि आप कुछ कर जाएंगे। इसी जुस्तजू में रहें कि आपको कुछ करना है इस दुनिया में, अपना नाम बनाना है, मुकाम बनाना है। तो बस जुस्तजू जारी रखिए। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।